90,000 فوج ہماری مشرقی پاکستان میں ہتھیار ڈال گئی تھی، اور ہمارے کمانڈر نے ہندوستان کے کمانڈر کے سامنے، خدا کی قسم جب وہ تصویر ہم دیکھتے ہیں لگتا ہے زمین پھٹ جائے اور ہم غرق ہو جائیں۔ وہ لوگ جو عزتوں کے لٹیرے تھے وہ کافروں کی لڑکیوں کی عزتوں کے محافظ بن کے کھڑے ہوئے۔ میرے نبی نے انقلاب پیدا کر دیا، میرے نبی نے انقلاب پیدا کر دیا، اور یہ انقلاب قرآن کے ذریعہ ہے۔ یہ انقلاب میرے نبی نے محنت کی تھی، اس قرآن کے ذریعے محنت کی تھی۔ آج بھی بگڑے ہوئے معاشرے کو اگر سنوارنا ہے تو نسخہ وہی استعمال کرنا پڑے گا جو نسخہ محمد عربی نے اپنی قوم پر استعمال کیا، اور نسخہ کیا ہے؟ قرآن۔ میرے نبی کا اسوہ، میرے نبی کی سیرت، میرے نبی کی حیات طیبہ، میرے نبی کے فرامین، وہی نسخہ آج استعمال کریں گے، پھر کامیابی ملے گی۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اس قرآن کے ذریعے ہی رب کئی قوموں کو بلندیاں دیتا ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے لوگوں کو رب پستی میں دھکیل دیتا ہے۔ عزت اسی میں ہے کہ قرآن کے احکام کی طرف آ جائیے، ہماری زندگیوں میں وہ احکام آئیں جو قرآن نے بیان کی، ورنہ ہماری پستی کا کیا عالم ہے۔ 90,000 فوج ہماری مشرقی پاکستان میں ہتھیار ڈال گئی تھی، اور ہمارے کمانڈر نے ہندوستان کے کمانڈر کے سامنے، خدا کی قسم جب وہ تصویر ہم دیکھتے ہیں لگتا ہے زمین پھٹ جائے اور ہم غرق ہو جائیں۔ جب وہ دستخط کر رہا تھا دستبرداری کا، 90,000 بندے قیدی بنے، ایک ملک کا حصہ ہم سے چھن گیا، ہندو چھین کے لے گئے، اور ہمارا جنرل اس پر دستخط کر رہا ہے سکوت ڈھاکہ پر۔ کبھی ہم دریاؤں کو خط لکھنے بیٹھ جایا کرتے تھے، کبھی دجلہ کے کنارے پہ کھڑے ہیں، سامنے ایرانی کھڑے ہیں، کشتیاں کوئی نہیں، ٹیوبیں کوئی نہیں، تختے کوئی نہیں، تیرنے کا سامان کوئی نہیں، اور دوسری طرف سے ایرانی نعرہ لگاتے ہیں تسی آنا کہ اسیاں بھی یہ۔ ادھر سے وہ چیلنج کر رہے ہیں، اور ادھر یہ مسلمان کھڑے ہیں، تیرنے کی کوئی چیز نہیں کہ پار پہنچے اور مقابلہ کریں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی کھڑے ہیں، کمانڈر ہیں، فوج کی طرف دیکھا کہ سامنے ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ ایک صحابی بولا، کمانڈر پانی کی اس بوند سے ڈرا رہے ہو؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ دریائے دجلہ کو۔ پانی کی اس بوند سے ڈرا رہے ہو؟ اللہ کا نام لے کے گھوڑا ڈالیے، ہم آپ کے پیچھے۔ حضرت سعد نے گھوڑا سمندر کی موجوں کے حوالے کر دیا، فوج بھی پیچھے، یہ گھوڑوں پہ جا رہے ہیں۔ ایرانیوں نے دوسری طرف سے دیکھا، انہوں نے کہا جن آ گئے، یہ انسان نہیں ہے، یہ جن ہے، گھوڑوں پر۔ علامہ ابن جوزی نے لکھا کہ گھوڑے پسینے میں جب شرابور ہوئے اور تھک گئے اور ہانپنے لگے تو رب نے خشک زمین باہر نکالا۔ دوسرے کنارے پہ پہنچ کے کمانڈر نے کہا کسی کی کوئی چیز گم تو نہیں؟ ایک صحابی کہتا ہے میرا لکڑی کا ایک پیالہ تھا، پانی بھی پیتا تھا، اس میں سالن بھی لے لیا کرتا تھا، وہ سمندر کی موجوں کے حوالے ہو گئے ہیں،
کمانڈر نے کنارے پہ کھڑے ہو کہا او دجلہ کی موجو، پیالے کی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن تمہاری امانت کا تقاضا ہے کہ اس فوجی کا پیالہ واپس کرو۔ ایک موج آئی اور پیالہ کمانڈر کے قدموں میں ڈال کے چلی۔ کبھی ہم ایسے بھی تھے، کبھی ہم دریاؤں کو خط لکھنے بیٹھ جایا کرتے تھے، کبھی ہم جنگل کے درندوں کو خطاب کرنے لگتے تھے، اور آج ہم ہندوؤں کے سامنے ہتھیار ڈال۔ کتنی پستی دیکھی ہے ہم نے۔ عروج اگر چاہتے ہو نا تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما۔ عروج بخشنے والی چیز کیا ہے؟ چھوڑو یہ سامان اور یہ سائنس کی ترقیاں، لوگوں کو قرآن کے احکام کی طرف لاؤ۔ بس آخری بات کہہ کے ختم کر دیتا ہوں، اور آخری بات بڑی زبردست کرنے لگا ہوں۔ فارس سپر طاقت ہے، روم اس زمانے کی سپر طاقت، جیسے آج امریکہ، یہ دونوں سپر طاقتیں ہیں۔ یہ دونوں طاقتیں سارا زور لگا رہی تھیں اچھے اچھے سامان بنانے پر۔ تخت اچھا ہونا چاہیے، تاج اچھا ہونا چاہیے، محل اچھے ہونے چاہیے، زیور اچھے ہونے چاہیے، ہتھیار اچھے ہونے چاہیے، گھوڑے اچھے ہونے چاہیے، ہاتھی اچھے ہونے چاہیے۔ فارس و روم زور صرف کر رہے تھے اچھے اچھے سامان بنانے میں، اور اس کے مقابلے میں مکے اور مدینے میں میرا نبی زور صرف کر رہا تھا اچھے انسان بنانے میں۔ اچھے انسان بنے، ان کے اخلاق اچھے ہوں، ان میں حیا ہو، ان میں شرافت ہو، ان میں صداقت ہو، یہ امانت میں خیانت نہ کریں، یہ کسی غریب کا پنجہ نہ مروڑیں، یہ جھوٹ نہ بولیں، یہ کسی کی عزتوں سے نہ کھیلیں۔ فارس و روم محنت کر رہے تھے اچھے اچھے سامان بنانے میں، اور آمنہ کا لال محنت کر رہا تھا اچھے انسان بنانے میں۔ جب یہ اچھے انسان بن گئے نا، رب نے ان کا بنا بنایا سامان اٹھا کے ان کے قدموں میں ڈھیر کر کے رکھ دیا۔ یہ لوگ کیسر و کسریٰ کا تاج بھی تمہارا ہے، فارس کا تخت بھی تمہارا ہے، یہ گھوڑے، ہاتھی، زیور، سونا، چاندی، یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ تو میرا نبی واقعی پیغمبر انقلاب ہے، جنہوں نے اس بدتر معاشرے کو ایک خوبصورت معاشرے میں بدل کے رکھ دیا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین۔